अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन बच्चियों के नाम है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो यंग गर्ल्स जिनकी अभी शादी नहीं हुई, और उन माओं के नाम है जो अपनी बेटियों को अपने घर में बहुत खुश और आबाद देखना चाहती हैं। तो मैं आज कुछ आपको यहाँ पे टिप्स डिस्कस करूँगी, बताऊँगी जिन टिप्स को हर माँ को चाहिए कि वो फॉलो करे और वो अपनी बेटियों को शादी से पहले उन टिप्स को समझाए, उन बातों को समझाए, और बेटियों को भी चाहिए कि वो टिप्स फॉलो करें और उन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। तो शादी से पहले अगर बच्चियों की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाए या माइंड में ये टिप्स बिठा दी जाएं, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी जाए, तो उस तरह से उनके लिए ज़िम्मेदारी वाली जो ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में जो चेंज आता है, एक ज़िम्मेदारी का, एक ज़िंदगी शिफ्ट होती है, एक ज़िम्मेदारी वाली ज़िंदगी में कन्वर्ट होती है, तो उसके लिए बच्चियों का माइंड प्रिपेयर होता है ऑलरेडी। तो उनको इतनी मुश्किल पेश नहीं आती, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होती अपनी शादी के बाद वाली ज़िम्मेदारी को देख के। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर इस तरह होता है कि हम लोग शादी की जो तैयारियां हैं उसमें इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं, या रिश्ते ढूंढने में हमारा फोकस सारा वो अच्छा लड़का ढूंढना, रिश्ता ढूंढना, और या फिर शादी की तैयारियों में इस कदर हम गुम हो जाते हैं कि हम मेन जो शादी की तैयारी है, जिसके लिए एक बिल्कुल चेंज आ रहा होता है ज़िंदगी में, उस चीज़ की तैयारी नहीं करवाते अपनी बेटी को, उसके लिए उसके माइंड की तैयारी नहीं करवाते, उसकी माइंड की प्रिपरेशन नहीं होती, वो जिम्मेदारी को लेने के लिए उस तरह से तैयार नहीं होती, वो जिम्मेदारी को उस तरह से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रही होती कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा चेंज आने वाला होता है। ज़्यादातर तो लड़कियों को ये लग रहा होता है कि शादी भाई नए कपड़ों का और घूमने फिरना और इंजॉय और प्यार मोहब्बत और रोमांटिसाइज वाली ज़िंदगी होगी, इस तरह की ज़िंदगी, और बस जो आजकल हमारे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ड्रामा वगैरह में, वही ज़िंदगी इमेजिन करती हैं। और उसी ज़िंदगी को लेके जब बच्ची जाती है अपने घर में, तो उसको जब हकीकत सामने आती है कि ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है घूमना फिरना खाना पीना या ऐश करना, बल्कि ज़िम्मेदारी का नाम है। जब जिम्मेदारी पड़ती है तो वो उस मेंटली उस जिम्मेदारी के लिए प्रिपेयर ही नहीं होती, मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, तो वो बच्ची फिर बड़ा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है, और उसको फिर उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगता है और बड़े मसाइल होते हैं। तो मैं आज कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि हर माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को बताए, शादी से कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी को इंतहाई प्यार से मोहब्बत से उसका हाथ थामे, उसको समझाए, बताए कि बेटे ये आपका अपना घर था, जहाँ पर जिस तरह का दिल किया आपने खाया पिया पहना और मज़े किए, जब दिल किया सो गई, जब दिल किया उठ गई, जहाँ दिल किया आप घूमने गई। कभी इस तरह भी हुआ बग़ैर इजाज़त के, या फ्री हैंड दिया होता है अक्सर घरों में, तो जब दिल किया आप चली गई, कोई आपको इजाज़त का मसला नहीं, या जब जो दिल किया करने को आपने किया। माँ ने अगर काम कभी बोला, कभी दिल किया वो काम कर लिया, कभी दिल किया वो काम रहने दिया। वो क्योंकि माँ थी या आपके बाबा थे, अपना घर था, वहाँ पे सब ने आपकी इन बातों को इग्नोर किया। माँ ने आपका काम जो आपने छोड़ा वो काम माँ ने समेट लिया, उस काम को कंप्लीट माँ ने कर लिया, और माँ ने इग्नोर किया आपको, वो उस पर कोई डांट नहीं पड़ी या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब जो आपकी नेक्स्ट ज़िंदगी है वो बिल्कुल चेंज होगी, और चेंज वो हर लिहाज से होता है, वो घर का भी चेंज, रिश्तों का भी चेंज, और रिश्तों के क्या तरीक़ाकार, किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह के उनके तौर तरीके, किस तरह की उनकी ज़िंदगी या उनका वो बिल्कुल चेंज होगा। तो लड़कियों को ये समझाना चाहिए कि बेटे आपकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर नई चीज़ को अडॉप्ट करने की नेचर होनी चाहिए, ना कि ये कि आप कहो कि मैं अपने घर में इस टाइम पे सो के उठती थी तो मैंने वहाँ भी इसी टाइम पे सो के उठना है, या अपने घर में मैंने ये कभी ये काम नहीं किया तो वहाँ भी मैंने नहीं करना, अपने घर में काम वाली ये काम करती थी तो वहाँ भी मैं नहीं करूँगी, या अपने घर में मेरी अम्मी ने तो मुझे कभी इस बात के लिए नहीं रोका, या मेरे बाबा ने कभी ये परमिशन नहीं दी वहाँ पे, या मेरे बाबा ने कभी इस बात के लिए मुझे डांटा नहीं या कुछ कहा नहीं, तो वहाँ पे बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, और वो चेंज अच्छा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। आपको ये चाहिए बेटी को ये समझाना कि आपने अपने हस्बैंड की नेचर, हस्बैंड के तौर तरीके के मुताबिक खुद को बदलना है, इतना बदलना है कि जिस तरह के आपके हस्बैंड की ख्वाहिश हो वैसा बन के दिखाओ। ये भी हो सकता है आपके हस्बैंड कहें कि मेरी बेगम बस हर टाइम सेट में तैयार और
خوش اور بیٹھی رہے، کوئی کام نہ کرے، بس میرے ساتھ گھومنے جائے، ہم انجوائے کریں، ہم جس طرح کا بھی ہسبینڈ کی خواہش ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ چاہیں کہ میں گھر آؤں تو میرا گھر سمٹا ہوا صاف ستھرا ہو، کیونکہ جو ہے نا ہسبینڈ، وہ جتنا بھی ریلیکسیشن اپنی وائف کو دے دیں یا جتنا بھی پیار دے دیں، ایک ہسبینڈ کی خود کی کچھ نیچرلی بھی نیچر ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ میرا گھر صاف ہو، میرا گھر جنت لگے، میرے گھر میں چیزیں ترتیب سے ہوں، میرے گھر میں سکون ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، میری وہ بات مانے، مجھے فالو کرے یا مجھ سے پوچھ کے کہیں جائے. کچھ چیزیں ایک مرد کے اندر نیچرلی پائی جاتی ہیں کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ عورت اس قدر وہ ہو جائے کہ ہسبینڈ سے پوچھے بنا کوئی ڈیسیژن لے رہی ہو، یا گھر جیسے مرضی وہ واپس آئے تو ویسے ہی پڑا ہو. تو اس معاملات میں عورت کو یہ چاہیے، لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ کی نیچر کے اکارڈنگ چینج کرے، ایسا بدلاؤ لائے کہ اپنا شوہر، جو اس کا شوہر ہے، وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو، کہ ہسبینڈ کے گھر آنے پہ وہ خود کو تیار کرے، سنوارے، بنائے، گھر کو بنا سنوار کے رکھے، کہ اس آپ کے ہسبینڈ کو محسوس ہو، وہ دیکھ کے خوش ہو اور اس کو محسوس ہو کہ وہ جنت میں اتر آیا ہے. جنت، گھر کو جنت بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور محل جیسے گھر کو جھونپڑی بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اکثر لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں کہ محل پا کے اس کو جھونپڑی بنا دیتی ہیں، اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے. اور کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، بلکہ بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو جھونپڑی پا کے اپنی سمجھداری سے، عقل سے، اپنے اچھے عادات کی وجہ سے اس جھونپڑی کو محل بنا دیتی ہیں. گھروں کو بچانے اور اپنی ہیپی میرڈ لائف گزارنے کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے کہ بچیوں کو طریقہ سلیقہ آنا چاہیے، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے گھر کو جنت کس طرح بنانا ہے. تو ہر لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے بعد اس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کہیں بھی جانا ہے کسی کے گھر، اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے جانی ہے. میرے ہسبینڈ کو جس طرح کی نیچر پسند ہے میں نے اس طرح کے کام کرنے ہیں. ہر لڑکی کو پتہ ہو کہ اگر میرے ہسبینڈ صبح اٹھے ہیں تو میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے ٹائم سے اٹھنا ہے، ان کے لیے بریک فاسٹ ریڈی کرنا ہے، ان کو چیزیں پرووائڈ کرنی ہے، کپڑے دینے ہیں اور کھانا دینا ہے ٹائم پہ. ان کے لنچ اگر انہوں نے لے کے جانا ہے تو لنچ باکس پیک کرنا ہے، ان کی ساری تیاری کرنی ہے. وہ اس میں بڑا ایک میاں بیوی کا رشتہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی ضرورت سے نا، کہ ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے دونوں میاں بیوی کو. اگر ایک دوسرے کو کہ آپ ہر ٹائم اویلیبل رہنے سے یا اس کا خیال کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ریلیشن مزید سٹرونگ ہوتا ہے. ہسبینڈ کو بہت اچھی وائبز آتی ہیں کہ میری بیگم میرے ساتھ ساتھ میری ہر کام میں ہیلپ کر رہی ہے، مجھے چیزیں دے رہی ہے، میرا خیال کر رہی ہے، اس کا کوئی کیئر کرنے والا ہے. تو اس کو آپ کی عادت ہو جاتی ہے، اور یہ عادت ہونی چاہیے. یہ عادت ہوگی آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی، تو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ جو ریلیشن ہے وہ جتنا سٹرونگ ہوگا، آپ کی سوچ ہے، اور وہ اس قدر آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک گن گانے لگے گا، یا آپ کے کا دیوانہ ہوگا، یا آپ سے مزید اٹیچ ہوتا جائے گا، اور رشتہ آپ کا بہت سٹرونگ ہوتا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے اس کے کام کر کے آپ کو ثواب ملے گا وہ الگ. تو بیگم کو پتہ ہو، ایک لڑکی کو پتہ ہو کہ میں نے اب اپنے ہسبینڈ کو سی آف کر دیا ہے، اپنا روم سمیٹنا ہے، یا پہلے ہسبینڈ کے ہوتے ہی اگر سمیٹ سکتی ہیں وہ سمیٹیں. اپنے آپ کو جب شاور لے، اپنا واش روم کو وائپ کر کے آئیں. مرر اگر یوز کیا ہے، مرر پہ کوئی چھینٹے پڑ گئے ہیں واش شاور کے دوران، تو اپنے وہ مرر کو نیٹ کرے، اپنے بال کنگھی کر کے بالوں کو ڈسٹ بین میں پھینکے، فرنیچر کی ڈسٹ ریموو کرے، گھر کی بیڈ شیٹ سیٹ کرے، گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوئی ہوں. اگر گھر میں کوئی گیسٹ آئے ان کو بھی اچھا لگے کہ گھر بڑا صاف ستھرا ترتیب اور سیٹ والا ہے. ہسبینڈ آ کے دیکھے ان کو اچھا لگے، گھر والوں کو اچھا لگے. اپنے جو گھر میں موجود بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرے. اگر کہیں گئی ہیں باہر کوئی شاپنگ کے لیے تو ان کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کر آئیں، ان کو دیں. تو اس طرح سے بڑا وہ رشتہ سٹرونگ ہوتا ہے. نہ صرف آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کے ان ہسبینڈ کے قریب جانے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ان کے جو گھر میں بزرگ ہیں ان کے بھی قریب جائیں، ان کا خیال کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو خود محسوس ہوگا، اس گھر میں آپ کا دل لگے گا، آپ ان رشتوں کے قریب ہوں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، ان کا خیال کریں گے. آپ کا دل ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ان کا آپ کے ساتھ، آپ کا اس گھر میں دل لگے گا، آپ کو گھر جنت لگے گا.
اور آپ کے ہسبینڈ جو خوش ہوں گے وہ تو مطلب اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں، اور اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں، تو اس طرح سے آپ کی زندگی جنت لگے گی، خوشحال زندگی لگے گی۔ اس طرح کی زندگی میں رہنے کو بھی دل کرتا ہے، جینے کو بھی دل کرتا ہے، ورنہ تو بندہ زندگی گزار تو ہر کوئی رہا ہوتا ہے، لیکن جینے کا جو مزہ ہے وہ لیجیے۔ تو وہ جینے کا مزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کریں، فوکس کریں، تو آپ کی زندگی جنت بنتی چلی جائے گی۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اگر کچن یوز کیا ہے انہوں نے تو کچن کو یوز کرنے کے بعد نیٹ کریں، کپڑا لگائیں، صاف کریں، آٹا ریموو کریں، سنک میں برتن پڑے نہ رہنے دیں، بکس یوز کیے ہیں وہ سمیٹ کے سیٹ کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں۔ یہ ساری ٹپس چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے آپ کی زندگی بہت پیاری بن جائے گی، بہت خوبصورت۔ اور یہ لڑکیوں کو یہ آنی بھی بہت ضروری ہے، گھر بھی پیارا بنے گا، اور یہ لڑکیوں کی اندرونی یہ جو ہوتی ہیں عادات ہیں، ہم لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی گھرداری کے لیے ہے، گھر کو سنبھالنے کے لیے، گھر کو جنت بنانے کے لیے۔ یہ لڑکیوں کے ہاتھ میں، وہ چاہیں تو خراب کر دیں یا آباد کر دیں۔ اگر ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اتنی خوشحال زندگی گزارے یا اچھی زندگی گزارے، اس کی زندگی خوبصورت ہو، تو اس کو یہ آج ٹپس سکھا رہی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے وہ جو ماں اس کو ٹپس سکھانا چاہتی ہے، وہ ان ٹپس پہ ماں خود اگر عمل کرتی ہو نا ساری زندگی، تو شاید اس کو یہ ٹپس بھی سکھانے کی ضرورت نہ پیش آئے، تو یا پھر یہ ٹپس سکھائی جائیں، لیکن ان ٹپس کو بچی کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اچھا رول ماڈل بنے اپنی بیٹی کے لیے، وہ وہی کام کرے جو اپنی بیٹی کو اگلی زندگی میں دیکھنا چاہتی ہے یا آج وہ سکھا رہی ہے، وہ سب کاموں کو فالو کرے۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے ان کے بابا سے اجازت لے کر کہیں جائے، یا ان کے آنے پہ اہتمام کھانے کا کریں، یا ان کے صبح سی آف پہ یا آفس جاتے وقت جو ان کے لیے سارا وہ ناشتہ ریڈی اور سارا کام وہ کریں، اور گھر میں جو وہ سٹرگل ماں کو کرتا ہوا دیکھے گی، سب کا خیال کرتا ہوا دیکھے گی، سب کی کیئر کرتی ہوئی اور سب کے ساتھ اٹیچمنٹ، اور وہ اس کی ماں کی جو سارا دن کی محنت کام وہ سب کچھ دیکھے گی نا، تو اس کے بعد وہ بچی کے لیے وہ سب کچھ اڈاپٹ کرنا سیکھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ ہر ماں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ بچیوں کو اٹیچ کریں، شروع سے ہی چھوٹی ایج سے ہی اپنے ساتھ جب وہ اٹیچ کرنا شروع کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اٹیچ کریں۔ اگر کپڑے واش ہو رہے ہیں تو بیٹی کو ساتھ ہیلپ کے لیے لگائیں کہ وہ کپڑوں کو سوکھنے کے لیے تاروں پہ ڈالے یا پھر اتارے، سمیٹے، کبھی آئرن کے لیے کوئی ڈریس دے دیا، کوئی ساتھ اس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں کچن پہ لگا دیا، صرف کچن میں ساتھ برتن دھونے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، تو رکھنے کے لیے، برتن نکالنے کے لیے، ان کاموں کو کر کر کے نا بچیاں خود بخود پتہ نہیں چلتا کس طرح چھوٹے سے بڑے کاموں کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کو بڑے کام بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ کہنے کو یہ سب کام، یہ سب ٹپس جو میں نے بتائی ہیں آج آپ کو، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت عام ٹپس ہیں جو ہر لڑکی کو، ہر ماں باپ کو پتا ہے، لیکن اگر ان باتوں پہ عمل نہ کیا جائے، یقین کریں یہ باتیں اتنی خاص ہیں کہ اتنی خاص باتیں ہیں کہ یہی باتیں لڑائی کی وجہ بنتی ہیں، یہی باتیں گھر کو خراب کرنے کی وجہ بنتی ہیں، یہی باتیں گھر کو لڑکی اپنے ہاتھوں سے خود اجاڑ دیتی ہے، محل پا کے بھی وہ اپنا گھر کو جھونپڑی بنا لیتی ہے۔